حماد رضا مراد آباد اتر پردیش آج گریڈی میں ہیں. یہ جامعہ رضویہ کے جلسے میں شرکت کرنے کے لیے گریڈی آج تشریف لائے ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. حضرت آپ کا خیر مقدم. شکریہ. پورے ہندوستان اور بیرونی ممالک میں بھی آپ کی آواز، آپ کی تقریر آج سنی جا رہی ہے، کیا کہیں؟ فضل رب کا شکر ہے اس کا کہ اس نے اس لائق بنایا کہ اس کے دین کی بات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ اس کا فضل ہے کہ لوگ محبت سے سنتے ہیں. کہاں سے پڑھائی کیا؟ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز تو اپنے ہی ادارے سے اپنے والد گرامی کی درسگاہ میں بیٹھ کر ہی کیا تھا. اس کے بعد جیسے جیسے تعلیم کا معیار بڑھتا گیا، ادارے بدلتے گئے. البتہ یہ ہے کہ فضیلت کی فراغت میری جامعۃ الرضا جو سرکار تاج الشریعہ کا ادارہ ہے وہاں سے ہوئی ہے، اور تخصص کی فراغت میری منظر اسلام بریلی شریف جو اعلیٰ حضرت کا ادارہ ہے وہاں سے میری مفتیت کی فراغت ہوئی ہے. آج کے دور کی اگر بات کی جائے تو ابھی جو ہے جلسہ ہندوستان کے ہر کونے میں ہوتا ہے. کتنا فائدہ جلسہ اور اجلاس سے یا کانفرنس سے ہماری قوم کو ہو رہا ہے؟ دیکھیے، میرا اپنا ماننا تو یہ ہے کہ جلسہ اگر بامقصد کرایا جائے تو اس کا فائدہ بھی ہے. بامقصد کرانے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ سننا چاہتے ہیں یا جو جاننا چاہتے ہیں وہ ان کو سنایا جائے اور بتایا جائے. اس سے انشاءاللہ فائدہ ملے گا. آج دیکھا جا رہا ہے کہ اسٹیج کا جو ماحول ہے وہ پہلے کے کمپیریزن میں بدلا ہے. آج فضول کی باتیں جو ہے اسٹیج پر زیادہ سننے کو ملتا ہے، چاہے وہ شاعر ہو یا پھر کچھ عالم بھی ہیں، کچھ علماء بھی ایسے ہیں جو زیادہ بولتے ہیں کچھ غیر ضروری چیزیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیج پر بالکل پوائنٹ کی باتیں ہونی چاہیے، ضرورت کی باتیں ہونی چاہیے، بنا مطلب کی جو باتیں ہوتی ہے غیر ضروری ان چیزوں سے پرہیز کیا جانا چاہیے؟ بالکل ان ساری چیزوں سے پرہیز کیا جانا چاہیے، اور ممبر رسول جو ہے یہ حضور کی وراثت ہے، اور ہمارے سرکار کی خاصیت ہے کہ حضور کلام فرماتے تھے تو ما قل و دل، تھوڑی بات کہتے تھے مفہوم بہت زیادہ ہوتا تھا. آج ایک چھوٹے مفہوم کو بڑا کر کے بیان کرنے سے اس سے مائنڈ الجھتا بھی ہے. ممبر شریف پر جو فضولیات زیادہ ہونے لگی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ذاتیات شامل ہے. اپنی کمیونٹی کی اگر بات کی جائے حضرت، ہماری جو کمیونٹی ہے، ہمارے جو لوگ ہیں بالخصوص نوجوانوں کی اگر بات کی جائے یا پھر اور جو ہمارے اسٹوڈینٹس ہیں، وہ آج تعلیم کے معاملے میں جو ہے وہ حاشیے پر ہیں. کیوں ایسے حالات ہم لوگوں کی ہو رہی ہے، اور آپ جیسے جو لوگ ہیں ان کا یہاں پر کیا رسپانسبلٹی بن جاتا ہے اسٹیج پر جو آپ کو سننے کے لیے دور سے آتے ہیں لوگ؟ دیکھیے، جہاں تک تعلیم کا معاملہ ہے اس میں کئی چیزوں کو ذمہ دار سمجھتا ہوں. نمبر ایک تو مہنگائی ہے جس نے اتنی کمر توڑ دی ہے آدمی کہ صرف ایک فرد کی کمائی پہ گھر کا گزارا نہیں ہے. جب سے مہنگائی بڑھی ہے کئی سارے بچوں نے تعلیم اس لیے چھوڑ دی کہ انہوں کو ساتھ کھڑے ہو کر کے باپ کا ہاتھ بٹانا پڑا ہے. سب سے مین چیز یہ ہے. اور اس کے علاوہ یہ بہت ساری چیزیں ہیں تعلیم سے دور ہونے کی، کئی ساری چیزیں ہیں. اگر فردن بیان کریں بڑا وقت لگے گا، لیکن ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ممبر شریف پر ہم اپنے قوم کو سمجھائیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، نوجوانوں کو صحیح مارگ دکھائیں ان کو کہ بھائی آپ کو کس دشا میں چلنا ہے. مشکلیں تو آتی ہیں، کم کھائے غم کھائے سے ہی زندگی بہتر کٹتی ہے. تو اگر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو اگر یہ لگتا ہے کہ پیسہ ہی ہر مشکل کا سمادھان ہے تو یہ بھی غلط ہے. ہر مشکل کا سمادھان اگر کچھ ہے تو وہ تعلیم ہے. اگر علم آپ کے پاس ہے تو بغیر پیسے کے بھی گزارا ہو جائے گا، اور علم آپ کے پاس نہیں ہے تو پیسے سے بھی گزارا نہیں ہوگا. ہماری قوم کے بچے جو ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے؟ علم تو ضروری ہے، بےحد ضروری ہے، حاشیے پر ہم ہیں، بہت کوششیں ہو رہی ہیں آپ جیسے عالموں کی، علماء بہت محنت کر رہے ہیں، لیکن قوم جو ہے وہ فیصدی ہے، آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہی ہے؟ قوم آگے
बढ़ाने की कोशिश तो हम सब समझाते हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि गुफ्तगू को भी ज़्यादातर लोग जो है अपनी लज्जत ही के लिए सुनते हैं, मफाद के लिए सुनना भी नहीं चाहते। ये भी एक वजह है। हम अपने कौम के जवानों से बस इतना ही कहना चाहेंगे कि मारारा शरीफ का हमारा एक पैगाम है कि आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए, आप तालीम पे फोकस करें। आज का मौजू, आपके तकरीर का जो आज का उन्वान है, क्या टाइटल रहेगा? देखिए, आज चूंकि जलसे दस्तार बंदी है, अल्लामा आसिफ इकबाल साहब क़िबला की पूरे साल भर की मेहनत का आज नतीजा लोगों के सामने आएगा, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम अपनी कौम के सामने कुरान, अजमत कुरान, इदारे, इनकी कुर्बानियाँ, उलमा, उनकी कुर्बानियाँ और हुजूर के दीन की अहमियत और मुतलकन इल्म की अहमियत। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मुफ्ती हमाद रजा मुबारकबादी जुड़े थे। आज इनकी तकरीर जो है वो सुनने के लिए जिले के जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं। जामिया रज़विया का सालाना जलसा है जिसमें हजरत की शिरकत हो रही है। शुक्रिया।